امت کی بگڑی فرما رہے ہوں۔ کبھی حضور علیہ السلام حوض کوثر پہ تشریف لے جائیں گے، جو امتی پیاسے ہوں گے حضور علیہ السلام آب کوثر کے جام بار بار کر ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اور کبھی حضور علیہ السلام وہ صراط کی طرف تشریف لے جائیں گے، جو امتی گرنے لگے ہوں گے حضور علیہ السلام پکڑ کر ان کو وہ صراط سے عبور کروا رہے ہوں گے۔ کہیں جب اموال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، کبھی حضور علیہ السلام ادھر تشریف لے جائیں گے، یعنی امت کی بگڑی فرما رہے ہوں گے، ساری آسانی امت کے لیے عطا فرما رہے ہوں گے، تو یہاں بھی حق بنتا ہے حضور علیہ السلام سے پیار کیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کا کتنا خطرناک دن ہے کہ وہاں ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بات رہا ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ جائے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ جائے گی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو گہرے دوست ہیں جن کی دوستیاں دنیا میں دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہے، دنیاوی مقاصد کی وجہ سے ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے بے ہوشی میں ہے، حقیقت میں بے ہوشی نہیں ہوگی، گھبراہٹ ہولناکی اتنی ہوگی کہ پریشانی کے عالم میں ہر شخص ایسے نظر آئے گا جیسے بے ہوش ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام فرمائیں گے آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور فرمائیں گے ہاں میں شفاعت کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اعلیٰ حضرت کا جوش میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اذهبوا جب ذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے اردو کا استعمال کیا، عربی کا استعمال فرمایا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ انا عربی کے اندر واحد متکلم کی ضمیر ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، جس طرح کہ انگلش کے اندر آئی ہوتا ہے واحد متکلم کے لیے، اور یہاں لہا لفظ آیا، یہ شفاعت کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے مصر کے اندر بھی عربی کو استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بھی حضور علیہ السلام کی ذات مستحق ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ علماء کو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کئی مواقع پر امت کے لیے آسانی عطا فرمائی، جیسے کہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں نے حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کا مشکل میں پڑھنا اس کو سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام 6 نمازیں ادا فرماتے، اپنی 6 نمازیں فرض تھی، وضو تہجد بھی ادا فرماتے، لیکن اپنی امت کے لیے فرض نہیں قرار دی، لازمی نہیں قرار دی۔ حضور جانتے تھے امت کے لیے کہیں مشقت نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعے قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پر اس انداز کے حریص ہے کہ مومنین کا مشقت پہ پڑنا انہیں گراں گزرتا، امت کا پریشانی میں ہو جانا ان پر گراں گزرتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں تو حضور علیہ السلام کہ ہم پر اتنے صلات ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی اس کے شکرانے میں سجدے میں گزار دیں پھر بھی صلات ختم نہیں ہو سکتے، ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا، اگر اس عظیم نعمت کے شکرانے میں ہم ساری زندگی سجدہ کرتے ہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے آقا کا دامن کرم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلی امتوں کے احوال پڑھیں اور پہلی امتوں کے حالات پڑھیں، گناہ کرتے تو فوراً تباہ کر دیے جاتے، گناہ کرتے اسی وقت ان کو نیس و نابود کر دیا جاتا، امتیں گناہ کرتے ان کے گھروں کے دروازوں پر گناہ لکھ دیا جاتا، ان کی پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا۔ ہم غور کریں کون سے ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی خطا ہے جو ہم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو صدقہ ہے اپنا کے دال کا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، آرزویں کی ہیں
ہم نے کون سی نیکی اصل میں کی تھی کہ جس کے وسیلے میں اور جس کے صدقے میں رب ذوالجلال نے ہم سب کو امت محمدیہ پیدا فرمائے؟ یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے، سبحان اللہ، اس کی خاص عنایت ہے کہ ہم سب کو دامن کرم نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، اس کے ساتھ ساتھ بعض بندے کسی چیز وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو اساتذہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، پروفیسر وغیرہ ہو گئے، اس طرح پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس علم ہے، تعلیم ہے، نالج ہے، یہ چیزیں جن کے پاس ہوتی ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا الرحمن علم القرآن، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ ہو چکا تھا سب کچھ مصطفیٰ کو عطا فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ، آپ کوئی بندہ پڑھنے والا اس کا استاد قابل ہو، کہتے ہیں کہ فلاں کا شاگرد ہے، اس نے فلاں سے علم حاصل کیا ہے۔ جب سکھانے والا اللہ ہو اور سیکھنے والے مصطفیٰ ہو، کیا کیا عطا فرمایا مصطفیٰ جانے اور اللہ جانے، اتنا علم عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا اور مقام کی بلندیوں پر پہنچا تو رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا۔ سبحان اللہ، اب اس کے بعد جو میں عرض کرنے لگا وہ ہماری بات کے ساتھ بات تعلق رکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یہ جو اعضائے جسمانی ہے جب اللہ کے لیے بولے جائے تو اس کے ساتھ کوشش کیا کریں، ساتھ یہ پڑھا دیا کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور ہمارے ہاتھ ہیں، قرآن پاک میں ید اللہ کا لفظ آیا ہے، لسان کا لفظ آیا ہے، اس کے علاوہ بھی الفاظ آئے ہیں۔ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نہیں تھے تو ہمارے ہاتھ نہیں تھے، جب ہم مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ ہوگا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق تو پھر معنی صحیح ہو جاتا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے محسوس کیا ہے، پھر حضور کیا فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ وَعَرَفْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں نے ہر چیز کو جان لیا اور ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا کلام یہاں بھی اس کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے رہا ہو گیا جب کہ خدا نہ چھڑا تم پہ کراؤ ضرور۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کائنات میں جو سب سے زیادہ مخفیات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب معراج کیا رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے تو کون سی چیز ہے جو میرے مصطفیٰ سے چھپ سکتی ہے؟ اتنا علم کا خزانہ رب ذوالجلال ہے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب کہ خدا نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے ساتھ ساتھ بات بندے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں سامنے والے کے اخلاق بہت اچھے ہیں، سامنے والے کا کردار بڑا خوبصورت ہے، اس کے معاملات بہت حسین ہے، جو بھی اس کا عمل ہے وہ زبردست ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے کیا اچھے اخلاق ہیں، وہ بات کرتا ہے کتنے سلیقے سے، وہ کام کرتا ہے کتنے اچھے انداز سے، وہ چلتا ہے کتنے خوبصورت طریقے سے، وہ پڑھتا ہے کتنے خوبصورت انداز سے، وہ دیکھتا ہے کس انداز سے، اس کا سارے زندگی کے جو معاملات ہیں صبح سے لے کر شام تک یہ سارے اس کے جو معاملات ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے ہم نے آپ کو سب سے زیادہ اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ذات مصطفیٰ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنا اچھا اخلاق۔
اس کے علاوہ بھی اس پر روایات پیش کی جاتی ہے اور پیش کی جا سکتی ہے. اختصار کے ساتھ میں آپ کر رہا ہوں. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ مختصر سے انداز سے میں نے چند باتیں آپ کی بارگاہ پیش کی ہیں کہ جو محبت کی وجوہات ہیں وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بدرجہ عظیم پائی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جب یہ ماہ مقدس آئے ہم نعرے بھی لگائیں، جلوس بھی نکالیں، جھڑیاں بھی لگائیں، گھروں کو سجائیں، مکانوں کو سجائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ صرف یہی محبت کا حق ہے اور یہی بس سب کچھ کرنا تھا، ہمیں اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا مقصد بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. حضور فرماتے ہیں میں اسی لیے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہوں کہ ایک انسان کو میں مکمل انسان بنانے آیا ہوں. سبحان اللہ. ہم میلاد مناتے ہیں، منائیں گے بھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دو، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں. لیکن میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ذکر اللہ کی پابندی کرنی ہے، اچھے اعمال کی پابندی کرنی ہے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے، حضور علیہ السلام کا عشق پیدا کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم صرف نعرے لگائیں، جلوس نکالیں اور عمل کچھ بھی نہ کریں تو یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ آتی محبت ہے، یہ وقتی محبت ہے. محبت کا دوام استقرار تب ہی مانا جائے گا کہ محبت کے اندر ایک ظاہراً دوام ہو اور عمل اس کے مطابق کیا